جائے گا وہ میں اسی وقت بیان کروں گا. تو لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بہرحال قرآن مجید میں بھی آیا ان الخلطاء بعضهم لیبغی علی بعض لیبغی بعضهم علی بعض، لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی بیٹھتے ہیں. دو شریک ہیں ایک کاروبار میں، کوئی ایک شریک کوئی زیادتی کر رہا ہے، بھائی ہیں ان میں کوئی بھائی دوسرے بھائی پر زیادتی ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ ہو تو اس کو اسی وقت سیٹل کر لو. اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری لگائی جب مسلمانوں میں ایسا معاملہ ہو انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، جب تمام اہل ایمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو. جب معاملہ ختم ہو جائے تو پھر دل پہ اس کا کوئی میل اب باقی نہ رہے، یا یہ کہ آپ معاف کر دیں. آپ شعوری تو اللہ میں نے معاف کیا، اس نے مجھ پر زیادتی کی میں نے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے، دل صاف کر لے. جیسے آیا ہے قرآن مجید میں سورہ حشر میں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی صاحب ایمان کے لیے کوئی کدورت پیدا نہ ہونے دے. تو یہ ہے وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض مت رکھو. وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو. جب آپ کی دوستی ہوتی ہے تعلق تو آپ روح در روح ہو کر بات کرتے ہیں، اور کسی سے آپ کو کوئی بغض ہے کوئی دشمنی ہے تو آپ نے دیکھا آ رہا ہے تو آپ نے پیٹھ موڑ لی. کسی مسلمان سے دبر پیٹھ کو کہتے ہیں تدابر. چنانچہ وہاں سورہ ہجر میں کہا گیا ہے کہ وہ متقابلین جنت میں تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے سامنے، کیونکہ غل نکل گیا اب وہ آمنے سامنے بیٹھے. غل ہوگا تو پھر آپ رخ موڑتے ہیں پیٹھ کرتے ہیں. لا تدابروا، ایک دوسرے پر پیٹھ مت دکھاؤ، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. ولا یبع بعضکم علی بعض علی بیع بعض، اور نہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے سودے پر سودا کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کوئی چیز خرید رہا ہے، اب آپ جا کر آگے بڑھ کر اس سے زیادہ قیمت آفر کر دیتے ہیں. نہیں، تم انتظار کرو، اگر تو ان کی بیع ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو پھر تم کو بیع ہوتی. یہ نہیں. اسی طریقے سے آتا ہے کہ اگر کہیں کوئی رشتے کی بات چل رہی ہو تو اب وہاں آپ رشتے کی بات نہ کریں جب تک کہ وہاں فیصلہ نہ ہو جائے. وہ رشتہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. یہ آپ کے جذبات ہونے چاہیے اہل ایمان کے لیے. اگر کسی وجہ سے نہیں ہوا تب آپ اگر سوال ڈالنا چاہتے ہیں رشتے کا تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور اسی طریقے سے یہ بھی روکا گیا ہے کہ رشتہ جہاں کہیں طے ہو رہا ہے، جب بات چیت چل رہی ہے تو بیچ میں مت آ کر اپنا رشتہ پیش مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہ ہے ان تمام چیزوں کی جو روح رواں ہے. اب دیکھیے چھوٹے سے جملے میں اس کو میں کہوں گا وہی جوامع الکلم، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی. سب اللہ کے بندے ہو گئے، سب برابر ہو گئے. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے. کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے. جب سفیر آیا تھا ایران کا مدینہ منورہ میں چلا پھرا ادھر ادھر، کہیں کوئی محل نظر نہیں آیا. انہوں نے پوچھا مسلمانوں اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب کیا ملا؟ لیس لنا ملکن، ہمارا کوئی بادشاہ وادشاہ نہیں ہے. بل لنا امیر، ہاں ہمارا ایک امیر ہے، صاحب امر ہے. بھائی وہ کہاں ہے؟ کوئی ہمیں تو محل نظر نہیں آیا. کہ نہیں وہ اصل میں ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، انہوں نے بہت تلاش کیا، لوگوں نے نہیں ملے. اب ہمارا وہ امیر جو ہے گیا ہے تلاش کرنے کے لیے خود. تو یہ میرا اضافہ ہے کہ کسی شخص کو اس نے ساتھ لیا ہوگا جو پہچان تو سکے کہ عمر کون ہے، اور ڈھونڈنے نکلا وہ تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی، دھوپ کی تمازت سی، حضرت عمر تھک گئے تھے، اونٹ کہیں ملے نہیں تھے. تو اس کے بعد آپ ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے ہیں. نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ کوئی کچھ. تب اس نے کھڑے ہو کر کہا اے عمر
تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، خون چوستے ہیں اپنی رعایا کا، انہیں ڈر لگتا رہتا ہے کہ کبھی کوئی کہیں بغاوت ہو جائے، کہیں کچھ اور ہو جائے، لہذا انہیں تو پھر گارڈز کی ضرورت ہے، اپنے محل کی فصیل اونچی سے اونچی رکھتے ہیں. یہ بات اس نے کہی، تاریخی بات ہے. تو عباد اللہ سب کے سب بن جاؤ اللہ کے بندے، اخوانا، آپس میں بھائی بھائی. کل مومن اخوۃ اندر دلش، انما المومنون اخوۃ، المسلم اخو المسلم. اب یہ مثبت باتیں شروع ہو گئی. ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ شرح ہو گئی اس کی کہ انما المومنون اخوۃ. یہاں مومن سے نیچے اتر کر مسلم کی بات ہو رہی ہے. اب ایمان کا درجہ تو بہت اونچا ہے. یہ کم سے کم نچلا درجہ جو اسلام کا، اس میں بھی سب کے سب ایک دوسرے کے جو مسلمان ہیں. المسلم و اخو المسلم، ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، جب وہ آپ کا بھائی ہے ظلم کیسے کریں گے. ولا یخذلہ، کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یعنی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. کہیں اس پر زیادتی ہو رہی ہے تو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے. وہ اس کو چھوڑ کر علیحدہ نہیں ہو جاتا اپنی جان بچا کر کہ مجھے کیا ہے جی، نپٹے اپنا معاملہ خود. میں خامخواہ جو ہے کسی ایک کی بات کروں گا دوسرا میرا دشمن ہو جائے گا. یہ انڈیفرنس ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی. دو بھائیوں میں جھگڑا ہے اور سگے بھائی بھی ساتھ کو دینے کو تیار نہیں کسی کا بھی. بھائی ٹھیک ہے نپٹو خود ہی، ہم بیچ میں آنے کو تیار نہیں. قرآن میں فرمایا گیا نہیں، تم پر لازم ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ. جھگڑا تو ہو سکتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے، کم نہیں ہوگا. صلح کراؤ، فاصلے ہو بینہما، صلح کراؤ. تو فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اور اسے حقیر نہیں سمجھتا. اب حقیر سمجھنے کی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں. کوئی غریب ہے، آپ امیر ہیں، آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. آپ عالم ہیں، وہ بیچارہ ناخواندہ ہے، پڑھا ہوا نہیں، آپ اپنے آپ کو اعلیٰ، اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں. کیا پتہ اس کے دل میں اللہ اس کی محبت کی، اللہ اس کے رسول کی محبت کتنی ہو، آپ کی محبت سے زیادہ ہو. اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا. آپ کو اگر اپنے علم کے اوپر غرہ ہو گیا، زوم ہو گیا، تو آپ کا تو سب زیرو سے زیرو کھا کے زیرو ہو جائے گا. اگر تکبر آ گیا، سارا علم، سارا فضل، سارا تقوی، ساری نیکی زیرو، زیرو سے زیرو. آپ کو معلوم ہے ریاضی کا مسئلہ، بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرب کھائے گی تو زیرو ہو جائے گی، نفی ہو جاتی. کسی کو حقیر نہ سمجھے. اور ہم حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا پتہ آج تو میں دین پر ہوں، صحیح راستے پر چل رہا ہوں، کل کیا ہوگا میرے ساتھ کیا پتہ. کس گڑھے میں پاؤں گر جائے اور پھر جو ہے شیطان پیچھے لگ جائے تو کہاں سے کہاں پہنچا دے. اور کیا پتہ کل اسے اللہ ہدایت دے دے، یہ سرخرو ہو جائے. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی گناہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بارش بھر کا فاصلہ رہ گیا. پھر اچانک اس میں تبدیلی آئی، اللہ نے اسے ایمان دیا، نیک عمل کیا، اور اس کی موت ہو گئی، وہ جنت میں گیا. اس کے برعکس ایک شخص نیکی کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ گیا. پھر کوئی بپتا ایسی پڑی کہ وہ ایمان اس کا زائل اور وہ گندگیوں میں مبتلا ہو گیا. جیسے سورہ اعراف میں بلعام بن باعورہ کی بات ہے، جس کو کہا گیا ہے الذی آتیناہ آیاتنا، ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. صاحب کرامت بزرگ تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس مقام سے جو گرا ہے تو وہ ہے کہ اسفل سافلین میں پہنچ گیا. کیا پتہ. اور وہ جو ہمیں خراب نظر آ رہا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دے. اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت کی، اے اللہ ہدایت تو نے دی ہے، اس پر استقامت دیتا ہے. ولا یحقرہ، اسے حقیر نہ سمجھے کسی مومن کو. التقویٰ ہا ہونا، اب یہ پھر جوامع الکلم میں سے
تقویٰ کا ہمارا تصور کیا ہے؟ ایک خاص نقشہ ہے، خاص لباس ہے، خاص وضاقتہ ہے، داڑھی بھی لمبی ہے اور اوپر عمامہ بھی ہے، اور جو ہے وہ شلوار